ایک انجینئر صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا دین اسلام مجھے ایز این انجینئر رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ یعنی از دیر اینی کانسیپٹ آف مسلم انجینئر؟ جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہوتا ہے، کیا دونوں میں فرق ہے تو صحیح؟ وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جو دوائی میں دے رہا ہوں اس دوائی سے شفا ملے گی، مسلمان ڈاکٹر کا یہ عقیدہ ہے کہ دوا میں نے دینی ہے، شفا میرے رب نے دینی ہے۔ تو یہی دین اسلام کی کاملیت ہے، یہی پرفیکشن ہے، اور یہی تو کمال ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کے پرسپیکٹو سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اس لائف ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ آپ انجینئرنگ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، مکمل گائیڈنس آپ کو ملے گی۔ آپ بلینئر ہیں، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ فائنانس کے اندر کام کرتے ہیں، جس بھی حیثیت میں آپ معاشرے میں، ثقافت کے اندر، دنیا میں زندہ ہیں، آپ کے لیے مکمل گائیڈنس اسلام فراہم کرتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے آپ مکمل طور پہ اسٹڈی کریں۔ جس طرح آپ اپنے پروجیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سرچ ہوتی ہے، متعلقہ ماہرین سے آپ ملتے ہیں اور خوب زبردست طریقے سے ایک عرصہ لگا کر کوئی پروجیکٹ تیار کرتے ہیں کہ اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور یہ اس کے بلٹ پوائنٹس ہیں، یہ اس کی نیٹی گریٹی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ بس ایک دو ویڈیو سن لی، بس میں بیٹھتے بیٹھتے کچھ پوسٹیں چیک کر لی، گزرتے گزرتے کوئی تقریر سن لی اور اب اخذ کر لیا مانا۔ نو، دس از ناٹ دا وے۔ یو ہیو ٹو ڈو دا کمپلیٹ پروسیس۔ آپ کو مکمل کام کرنا پڑے گا، اور پھر آپ دیکھیے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کیسی زبردست رہنمائی یہ کامل و اکمل آخری دین دیتا ہے۔ اور دیکھیے آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ٹنل ویژن نہ بنائیں، سوچ کو محدود نہ کریں، بہت بڑی سوچ رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا زبردست اور ہر چیز کو آکیوپائی کرنے والا، ہر دور کے ہر انسان کے لیے ایک رہنمائی کامل دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیکھیے یہ پلر ہے، یہ ستون ہے، اور یہ مضبوط ہوں گے تو اوپر چھت بھی مضبوط ہوگی۔ اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کو مضبوط کر لیں گے، اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے، تو ان کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، نماز آپ کو صحیح کر دے گی، نماز کو ٹھیک کر لیں، نماز آپ کو ٹھیک کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ذرا ٹوپی پہن لی، شلوار قمیض اچھی پہن کے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑے اسلامی بن گئے، کیونکہ مسلمانوں والا کام ہے۔ اور جب آپ زکوٰۃ دیں گے، مائک پر سب کو اعلان ہونا چاہیے جناب، حج کریں گے، سیلفی کھینچ کے سب کو جائے گی، روزہ بھی رکھیں گے تو اب بھی چونکہ اسلامی کام ہے تو ذرا اسلامی بن جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلامی کام ہے، اور یہ کرتے ہوئے آپ بھی اسلامی بن گئے، لیکن جب آپ مارکیٹ گئے اور آپ تاجر تھے، وہاں پر تجارت کرتے ہوئے آپ کا رویہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ اپنی زوجہ سے معاملات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہمسائے سے جب بات کی، اس وقت جب آپ بیٹھے تھے اپنے آئی ٹی کے ٹیبل کے اوپر اور کسی کلائنٹ سے بات کر رہے تھے، جب آپ فائنانس کی کوئی چیز ڈیل کر رہے تھے، جب آپ انجینئرنگ کے پروجیکٹ پہ سائٹ پر موجود تھے، جب آپ پیشنٹ سے ڈیل کر رہے تھے اور ہاسپٹل میں تھے، تب آپ نے اس بات کو کیوں مد نظر نہیں رکھا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے 100% اور بیسٹ گائیڈنس فراہم کرتا ہے؟ اور یہی تو زبردست ایک اسوہ کامل ہے کہ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سپین آف لائف نہیں ہوتا، لیکن اس 63 سال کے اندر ایسا کمال، ایسی پرفیکشن ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، بلکہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیے آپ پروفیشنل ہیں نا، آپ کی زندگی ہے، صبح آپ کا اٹھنا، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا، اپنے بستر کو صاف کرنا، نماز کی ادائیگی، قرآن مجید پڑھنا، اس کی قرات کرنا، اور پھر تلاوت کے ساتھ کچھ تشریح تفسیر بھی پڑھ لینا، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا، بیوی کو مسکرا کے دیکھنا، کھانا آپ نے کھانا ہے، اب کھاتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں مٹن ہے، چکن ہے، کون سا گوشت ہے، فرائی ہے کہ روسٹ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے حلال ہے کہ حرام ہے۔ دفتر آ رہے ہیں آپ، رستے میں پتھر پڑا، پتھر ہٹا دے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور جب دفتر میں آئے، سینئر جونیئر کے ساتھ مینرز کیسے رکھنے ہیں جناب، سننا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھنی ہے۔ اور پھر سارے دن کے بعد وہ صبح آفس آئے تھے، باس کی جھڑکیاں، ادھر ادھر کی لیگ پولنگ، ٹریفک، دھواں، اس سب کے بعد جب انسان اکتا جاتا ہے تب ایک آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ، اور سب کچھ چھوڑ کے اب آپ آتے ہیں، آ کر وضو کر کے ریفریش ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک خاص انداز سے یہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ کتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں، رشوت، ملاوٹ، سود، غلط سفارش یہ نہیں کرنی،
یہ سب کچھ دین اسلام کی گائیڈنس ہے. اور پیسہ جو مل رہا ہے، زکوٰۃ، خیرات، تحائف، کس انداز سے اس کو مینج کرنا ہے، علم جو حاصل کرنا ہے، اس کی بھی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ علوم بہت سے ہیں. سب سے پہلے کون سا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، ہر ایک کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا. اگر آپ بیوی بچے والے ہیں تو گھر میں ان کی تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی تو ہمارا اسلام سکھاتا ہے نا. یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے ایک چیز اور ایک ہوتی ہے کل حقیقت. ایک چیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کی ذات میں آپ کو سائنس تو بڑی نمایاں نظر آئے گی لیکن باقی پہلو زیرو. ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، ایک ایکٹر ہے، کوئی سپورٹس مین ہے، وہ ایک خاص فن میں تو بڑے ماہر ہوں گے لیکن پوری زندگی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ کاملیت، وہ پرفیکشن نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو چاہیے پوری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہر شعبے کے اندر اگر کوئی رہنما کامل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر کوئی لیڈر ہے تو دیکھیں ان عرب کے لوگوں کو جن کو کیمل ڈرائیورز اور آوارہ گردی کرتے ہوئے بدو کہا جاتا تھا، انہیں دنیا کی عظیم ترین قوم بنا دیا صرف 23 سال کے عرصے میں. اگر کوئی ملٹری سکل سیکھنا چاہتا ہے، فوجی صلاحیت، تو دیکھیے 313 کے ساتھ 1000 کے لشکر کو کیسے شکست دی. ہر غزوے کے بارے میں پورا پڑھیے. مینوورنگ، کیسی زبردست جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی. اگر کوئی پیرنٹ ہوڈ کے بارے میں، اچھا باپ اور اچھے ماں کیسے بن سکتے ہیں، اس کے اصول سیکھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیسی تربیت ہے. اگر آپ انسانیت کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے فتح مکہ کے بعد کیسے سب کو عام معافی دے دی گئی. جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا میں امن اور مساوات کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جارج برنارڈ شاہ اوپر چڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا how we can bring back the long lasting peace and happiness in this world. دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن اور سکون کیسے لوٹایا جا سکتا ہے. اس نے جملہ کہا تھا bring back the system of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ مسلمانوں کے نبی کا نظام لے آؤ، دنیا کو کھویا ہوا امن اور سکون واپس مل جائے گا. حقوق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے غلام اور عورت کو دین اسلام نے کیسے حقوق دیے. گول سیٹنگ، مقصد کی مضبوطی اور ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو یاد کیجئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند بھی رکھ دیں گے، میں اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوں گا. اور اپنے نانا جان کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، what an astounding example of goal setting and determination. تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو معلم انسانیت کی شاہکار تربیت آپ نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کی تربیت کی. اور ایسا تربیت کا شاہکار 1,24,000 کبوبے صحابہ ہیں اور ارشاد فرمایا تم ان میں سے جس کی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے. تعلیمی ادارے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں صرف انجینئر بنتا ہے، میڈیکل کالج کے اندر میڈیسن کا ماہر ڈاکٹر بنتا ہے، فائنانس والے میں صرف سی اے بنتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کا بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے، ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی، نام ہے صفا انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی یہ. اور یہاں سے پڑھنے والے دنیا پر جا کر حکومت کرتے ہیں. مینجمنٹ سکلز کی بات کرتے ہیں تو کیسے مدینے کی وہ حکومت بڑی اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلتا چلا گیا. تو آج کا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی ہیں اور جو کام بھی کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے رہنمائی دین اسلام سے حاصل کرنی.